جانب کل سائفر کیس کی اہم سماعت بھی یوم تکبیر کی چھٹی کے باعث نہیں ہو سکی۔ ان دونوں مقدمات کا فیصلہ حق میں آتا تو عمران خان رہا ہو جاتے۔ شاید اسی لیے حکومت نے 2 روز قبل نیب آرڈیننس میں ترمیم کر کے ریمانڈ کی مدت 14 روز سے 40 روز کرنے کا قانون بھی منظور کر لیا ہے، تاکہ عمران خان کی رہائی کسی صورت میں نہ ہو سکے۔ کسی نئے مقدمے میں کم از کم 40 دنوں تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس نئے قانون کے تحت گویا سائفر اور عدت میں نکاح کیس میں ملنے والی چھوٹ بھی لا حاصل رہے گی۔ عمران خان کی کیسز کی اس وقت کیا صورتحال ہے، آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عمران خان کے خلاف اور رہائی کے امکان کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدالتی امور کے ممتاز سینئر صحافی عامر سعید عباسی اور ممتاز قانون دان جناب عبدالمعیز جعفری۔ بہت بہت شکریہ جعفری صاحب اور عامر عباسی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ عامر سعید عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ بظاہر امکان نظر نہیں آ رہا تھا، اب سے 3-4 دن پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آئندہ پچھلے 48-56 گھنٹوں کے اندر عمران خان کی کسی نہ کسی کیس کے اندر رہائی ہو جانا عین ممکن نظر آ رہا ہے، لیکن اچانک یہ لگ رہا ہے کہ یہ رہائی اب ممکنات میں نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس طرح سے جتنے بھی مقدمات عمران خان پہ اب تک قائم ہوئے پچھلے 10 مہینوں میں، ان سب کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی فی الحال امکان اس کا بالکل نظر نہیں آ رہا ہے۔ کامران صاحب، جتنے بھی کیسز ابتدائی طور پر بنائے گئے تھے، جن میں سزائیں ہوئیں، وہ تمام کیسز اب ایپلیٹ سٹیج پہ تھے، اپیلیں ان پر فیصلے ہو رہے تھے، اور اب وہ تمام سٹیپس جو تھے وہ مکمل ہو چکے تھے، اور اب عدالتیں ایپلیٹ سٹیج کے اوپر فیصلہ کرنے جا رہی تھی۔ وہ سائفر کیس ہو، وہ عدت میں نکاح ہو، توشہ خانہ میں پہلے سزا معطل ہو چکی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اسٹریٹجی تھی ایف آئی اے کی کہ انہوں نے ایک نئی درخواست دائر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نئی ایویڈنس کروانی ہے۔ جب وہ بھی عدالت نے اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا، اور یہ آپشن نہیں رہا کہ ایف آئی اے اب مزید سائفر کیس کو ایکسٹینڈ کرے، اور دوسری طرف عدت میں نکاح کیس ہے، اس میں بھی خاور مانیکا کے وکیل کبھی وہ آتے نہیں تھے، کبھی وہ دستیاب نہیں ہوتے تھے، لیکن بہرحال ان کے آرگومنٹس جب مکمل ہو گئے تو آج فیصلے کا دن مقرر تھا، اور کل سائفر کیس کا جو ہے وہ فائنل ہیئرنگ تھی۔ ان دونوں کیسز میں حیران کن طور کے اوپر اب فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ایک میں تو ڈیٹ اب دوبارہ مقرر کی جائے گی سائفر میں، جبکہ عدت میں نکاح جو کیس ہے اس میں آج ڈرامائی ایک موڑ آیا جب جج صاحب نے ریفیوز کر دیا اور معاملہ ہائی کورٹ کو بھیج دیا۔ تو یہ دونوں کیسز پر اگر فیصلہ ہو جاتا، اور ریلیف کے کبھی امکانات تھے، جو ریمارکس تھے، جو پروسیڈنگز تھی، اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے، لیکن پھر پچھلے 4 دنوں میں جو وفاقی حکومت اور پھر پنجاب حکومت نے بھی جو سٹیپس لیے، وفاقی حکومت نے نیب آرڈیننس کو جو ہے وہ سخت کر دیا، ریمانڈ 14 سے 40 دن پہ لے گئے۔ پنجاب حکومت نے کمپلین کے اوپر ایک الگ پروسیڈنگز انیشیٹ کر دی اداروں کے خلاف فرض سرائی پر۔ تو لگتا یہ ہے کہ اگر عمران خان کو ان دونوں مقدمات میں ریلیف ملتا بھی ہے تو باقی جو نئے مقدمات ہیں وہ تیار ہیں۔ نیب نے توشہ خانہ کا الگ سے کیس بنا لیا ہے، نئے کیسز ان کے خلاف اثاثہ جات کے بنائے جا رہے ہیں۔ جی عبدالمعیز جعفری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ بڑی انٹینس اوور سائٹ ہے اس وقت اعلیٰ عدلیہ کی ان تمام معاملات میں، جو اس میں عمران خان کا بھی معاملہ سامنے ہے، اور یہ ابھی ہم نے تمام صورتحال دیکھی پچھلے 2-4 دن کے اندر کی، اور خاص طور پہ آج کی جو ساری صورتحال ہے، اس سے بالکل یہ چیز تو بالکل واضح ہو رہی ہے کہ عدالتی حکم چاہے کوئی ہو، عدالتی فیصلہ کچھ ہو، عمران خان کی رہائی فی الحال ہمیں منظر پہ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ ہورائزن پہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ کامران صاحب، ایسا ہی ہے سر، اور یہ بدقسمتی ہے کہ جو حربے اب استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، شاید یہ مجبوری اور نیسیسٹی جو ہے وہ ڈیسپریشن سے ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آرڈیننس کے تحت ایک ایسا قانون لائے جو کہ آپ نے خود دکھایا، اعظم تارڑ صاحب نے جب اس قانون کو ختم کر رہے تھے، اور اس وقت حکومت اپنے اس قانون کے خاتمے کی نیب کے اندر ترامیم کی دفاع میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کورٹ میں کھڑی ہے، اور دفاع اس بنیاد پہ کر رہی ہے ہم تو ایک غلط قانون میں نرمی لائے تھے۔ اور آپ نے بھی جس طرح دکھایا پارلیمان کے اندر اعظم تارڑ صاحب جب اس کو ٹھیک کر رہے تھے تو اس کو آئینی دائرے کے اندر لاتے ہوئے ان کی دلیل یہ تھی کہ ہم اس کو آئینی دھارے میں لا رہے ہیں، سی آر پی سی سے ہم آہن کر رہے ہیں۔ تو سر اس دوران کہ جب یہ بات کورٹ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، یہ کیس زیر التوا ہے، آپ اسی شک کو واپس سے تبدیل کر کے من پسندی کے تحت 90 دن نہیں لیکن 40 تک لے جاتے ہیں، جبکہ آپ نے خود کہا تھا کہ 14 دن وہ حد ہے جو کہ عام قانون اجازت دیتا ہے اور دنیا بھر میں ٹھیک سمجھی جاتی ہے۔ تو بلا جواز آپ ایک تو تفریق لائے قانون میں، دوسرا آپ اس کو آرڈیننس کے تھرو لائے،
آرڈیننس سازی جو ہے اس کے اوپر قاضی فائز عیسی صاحب کے اپنے فیصلے پرانے تو چھوڑیں، ابھی یہ نیب کی ترامیم کے اندر انہوں نے جو عمران خان صاحب کے زمانے میں نیب کے اندر آرڈیننسز کے ذریعے ترامیم کر کے مزید سختی لائی گئی تھی ان قوانین میں، تو انہوں نے ایک بار پھر سے ریمارک کیا اور یہ کہا کہ یہ آرڈیننسز جو ہیں یہ ایک بہت محدود طاقت ہے، اور آرڈیننسز کے حوالے سے کئی ہمارے پاس فیصلے موجود ہیں کہ یہ ایک ایمرجنسی پروویژن ہے، یہ پارلیمان کو ہائی جیک کرنا یا بائی پاس کرنے کا ایک طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر نمبرز نہیں ہیں تو آپ پارلیمنٹ کا سیشن پروروگ کر کے آرڈیننس پر آرڈیننس جاری کرنا شروع ہو جائیں۔ اس پہ قاضی فائز عیسی صاحب کا اپنا فیصلہ پہلے بھی ہے اور اس دفعہ بھی ریمارکس تھے نیب آرڈیننسز کے حوالے سے کہ یہ آرڈیننس کا استعمال جو ہے وہ ابیوسو ہے۔ ثاقب نثار صاحب کی اس حوالے سے ایک بہت عمدہ ججمنٹ ہے، ان کے چیف بننے سے پہلے کی ہے، پی ایم ڈی سی کے اندر جب آرڈیننسز کے تحت ڈسٹنگوش کیا جاتا تھا قانون کو، تو وہاں پر بھی ایک سویئر قدغن لگائی گئی تھی کہ یہ آرڈیننس جو ہے اس کے تحت آپ ایک نارمل پروسیس آف لاء کے اندر اس طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک تو یہ آرڈیننس استعمال کی اور دوسرا اس قانون کو مزید سخت کرنے کی کوشش کی جس کی نرمی کو اس وقت سپریم کورٹ میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور تیسرا سر جس طرح آپ نے بھی کڑی جوڑی، آپ کے باقی مہمان نے بھی، دوسرے مہمان صاحب نے بھی کڑی جوڑی کہ یہ عین نظر آ رہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک حرکتیں ہو رہی ہیں۔ چھٹیاں بھی، مطلب میں تو یہ تجزیہ نہیں کر سکتا لیکن اس کے اوپر بھی تجزیات ہو رہے ہیں کہ جو چھٹی تھی وہ بھی اس لیے تھی کہ کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ تو اگر یہ حال ہو گیا ہے خان صاحب تو پھر مطلب آگے کیا ہوگا میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ اب اس وقت جو یہ سائفر کیس ہے اس کی کیا اسٹیٹس ہے عامر سعید عباسی، کہاں پہ یہ کھڑا ہوا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ آج جج صاحب نے جو عدت کے کیس کے اندر جو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، آج انہوں نے نہیں سنایا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ پہ وہ بھیجا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان جج صاحب سے کہے کہ کیونکہ آپ نے فیصلہ لکھ لیا ہے تو آپ وہ سنا دیجئے؟ اور یہ سائفر کیس کا اب نیکسٹ سٹیٹس کیا ہے؟ کامران صاحب، سائفر کیس تو اسلام آباد ہائی کورٹ تقریباً 4 ماہ سے سن رہی تھی اور اس میں بہت کمپریہنسو دلائل دیے، تقریباً 15 سماعتوں کے اوپر جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل تھے انہوں نے دلائل دیے، اور تقریباً 6 سماعتوں کے اوپر ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ دلائل دے چکے ہیں، اور اب آخری موقع ہے کہ وہ میرٹس کے اوپر دلائل دیں، اور وہ کچھ اپنے دلائل دے بھی چکے ہیں۔ اب فائنل آرگومنٹس انہوں نے اپنے ختم کرنے تھے گزشتہ روز، لیکن چھٹی آ گئی اور وہ نہیں ہو سکے۔ اب آئندہ ہفتے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ کبھی امکان ہے کہ آئندہ ہفتے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کر دے گی۔ دوسرا جو عدت میں نکاح کا کیس ہے اس میں جو فاضل جج ہیں انہوں نے 4 مہینے لیے ان اپیلوں پر سماعت کرنے کے لیے، اس کے اوپر بہت سے اعتراضات آئے۔ پہلے بھی خاور مانیکا صاحب عدالت پر اعتراض کر چکے ہیں، عدالت اس کو مسترد کر چکی ہے، مسترد کرنے کے بعد دلائل سن چکی ہے، بہت سے مواقع دے چکی ہے خاور مانیکا صاحب کے وکیل کو، وہ باہر سے گئے وہاں سے دلائل دے دیں، ریٹن آرگومنٹس دے دیں، لکھ کر کچھ دے دیں اور آرگومنٹس اپنے مکمل کریں۔ انہوں نے اپنے آرگومنٹس مکمل کر لیے تھے اور یہ کہا تھا کہ آج وہ مختصر کچھ اپنی 2-3 گزارشات کر کے اس کے بعد عدالت فیصلہ سنا دے، لیکن حیران کن طور کے اوپر وہاں پر عدالت کے اندر بھی کچھ ایسی بدنظمی پیش آئی جب خاور مانیکا خود روسٹم پر آ گئے۔ انہوں نے عمران خان کے بارے میں ایسی باتیں کہی جس کے اوپر وہاں پر ایک اشتعال میں آگے جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے، جس کی وجہ سے وہاں پر پھر جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا، پھر باہر آ کر جھگڑا ہو گیا، اور پھر جج صاحب نے جو ہے وہ خط لکھ دیا اور یہ کہا کہ ہائی کورٹ ڈائریکشن دے کہ کیا میں ہی فیصلہ کروں یا پھر کسی اور عدالت میں منتقل کر دیں۔ تو اب ہائی کورٹ نے 2 آپشنز ہیں، یا تو ان کو ہی کہہ دیں گے کیونکہ بہت سی پروسیڈنگز ہو چکی ہیں، عدالتی وقت لگ چکا ہے، بہت سماعت ہو چکی ہے، دلائل ہو چکے ہیں، تو کبھی امکان ہے کہ ہائی کورٹ انہیں ہی کہہ دے، لیکن ہائی کورٹ اگر کسی دوسری عدالت منتقل کرتی ہے تو یہ 0 سے سٹارٹ ہوگا دوبارہ مقدمہ، تو یہ 4 مہینے کی جو پروسیڈنگز ہیں یہ دوبارہ 0 سے اگر شروع ہوں گی تو پھر اس میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں عدت میں نکاح کے اس کا فیصلہ۔ اب ایک اور معاملہ ہے محی جعفری صاحب، وہ ہے سپریم کورٹ میں اور چیف جسٹس کی عدالت میں نیب کے کیس کے حوالے سے عمران خان کی جو درخواست ہے اس پر کیا اس کیس کے پرویو میں یہ جو آرڈیننس آ گیا ہے ابھی 40 دن والا، کیا وہ بھی وہاں پہ ایگزامن ہو سکتا ہے اور اس پر بھی کوئی سپریم کورٹ کی ہم ویو دیکھ سکتے ہیں؟ سر یہ کیونکہ بعد میں آیا ہے لہٰذا یہ براہ راست تو ایگزامن نہیں ہوگا، لیکن اس حکومت کی نیت جو ہے اس کا جائزہ ضرور لیا جا سکتا ہے اس آرڈیننس کو دیکھتے ہوئے کہ اگر وہ قانون اور آئین کی بات کرتے ہوئے ایک قانون کے اندر درستگی لائی تھی تو پھر اس آرڈیننس کا کیا جواز ہے، اور اس کے نتیجے میں اس آرڈیننس کے خلاف ایک انڈیپینڈنٹ چیلنج چل سکتا ہے اور بالکل چلنا بھی چاہیے۔ یہ آرڈیننس اگر کسی نارمل وقت پہ بھی آتی تو بھی میرے حساب سے آئین کے خلاف ہے،
تو اس وقت میں بالخصوص آنا اور اس طرح استعمال ہونا تو یہ تو تقریباً مزے کا خیز ہے. اور سر یہ جو خاور مانیکا صاحب والی بات ہے جو آج ہوا ہے, ایک جج صاحب جبکہ ایک دفعہ آرڈر سنا چکے ہیں, جب ان کے اوپر ایک دفعہ پہلے یہ تہمت لگائی جا چکی ہے اور وہ بے بنیاد, یعنی کہ کوئی وجہ آپ بتا کے کہیں کہ مجھے اس جج پہ اعتماد نہیں ہے, وہ بغیر کسی وجہ کے آپ بس کہہ دیں جی میرا دل بھر گیا ہے کیونکہ آپ کا ٹرائل ٹھیک نہیں چل رہا. خان صاحب اگر اس کی اجازت ہونا شروع ہو گئی اور جج صاحب نے آج فیصلہ سنانے کے لیے کیس رکھا ہوا ہے اور پھر ان کو خیال آتا ہے کہ چلیں میں پھر سے پوچھ لیتا ہوں, یہ کس قسم کا پریشر ہے. اور کورٹ کے اندر آ کے اگر کوئی بدتمیزی کر کے اس طرح کے فیصلے لے لے گا تو جو بچے کچے ہمارے لیگل سسٹم کے کچھ پرزے ہیں جو چلتے ہیں وہ بھی چلنا بند ہو جائیں گے. یہ مذاق ہے ایک, اور ہائی کورٹ نے اس کو ضروری ہے کہ اس کو ایمرجنسی کی بنیادوں پہ درست کریں. ان جج صاحب کو حکم کریں کہ آپ فیصلہ کریں اور آپ ان باتوں کے اندر نہ پڑیں, اور یہ ضروری ہے ہمارے ایڈمنسٹریٹو کورٹ کا کرنا, ورنہ تو خان صاحب کوئی بھی پھر آ کے سمجھے گا کہ اس کا کیس ختم ہونے والا ہے اور وہ ہارنے والا ہے اور اس کو لگے گا کہ میرے کیس میں کوئی جان نہیں تھی تو اب میں جج کے اوپر وار کرنا شروع ہوگا. عامر سعید باسی بتائیے گا کہ نیب کیس کل سپریم کورٹ میں سنا جائے گا, شاید روسٹر میں ہے اور کل اس کی سماعت ہوگی, چیف جسٹس صاحب سماعت کریں گے اور عمران خان صاحب خود اس میں پلیڈ کر رہے ہیں اپنا کیس. جی بالکل کامن صاحب, ایک تو ان کی اپنی پریزنس بھی ہوگی ویڈیو لنک کے ذریعے ڈیالہ جیل سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپلیکیشن بھی ہے کہ لائیو سٹریمنگ بھی کی جائے. تو اس سے پہلے جو گزشتہ سماعت تھی اس پہ یہ پروسیڈنگز تو ہوئی لیکن ان کو براہ راست نشر نہیں کیا گیا تھا, اور ایون اس کے اوپر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی وضاحت ضرور کرے گی کہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا, کیونکہ شاید کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید انہیں کنوکٹ ہیں یا سزا یافتہ ہیں اس لیے انہیں نہیں دکھایا جا رہا, لیکن اس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. بہت سے سوالات اٹھائے گئے کہ کیسے کیا اس کے اوپر کوئی میٹنگ ہوئی, کسی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ یہ نہیں ہوگا. تو اب کل یہ اس حوالے سے بھی دن اہم ہے کہ کیا لائیو پروسیڈنگز کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ پہلے. اس کے ساتھ ساتھ جو کیس ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے جو وکیل ہیں مخدوم علی خان وہ اپنے دلائل دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ 8 سوالوں کے جواب انہوں نے عمران خان سے بھی عدالت نے مانگے ہیں, اور جو آپ آرڈیننس کا سوال کر رہے ہیں خان صاحب, ان 8 سوالوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان آرڈیننس سے متعلق بھی پوچھا تھا جو عمران خان صاحب کے دور میں آئے تھے کہ آپ ان آرڈیننسز کے ذریعے نیب ترمیم کو اور نیب قوانین کو تبدیل کرتے رہے, تو آپ کیسے اس کی مخالفت کر سکتے ہیں جب نیب کی پارلیمنٹ کے ذریعے لیجسلیشن کی گئی ہے. تو کل کا دن اہم ہے کہ کل اس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیا براہ راست نشریات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے کہ لائیو پروسیڈنگز یا براہ راست نشریات کیوں نہیں دکھائی جا رہی. اس کے اوپر سپریم کورٹ کو آرڈر بھی پاس کرنا پڑے گا, لہٰذا کل کا دن بہت اہم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے بھی ان تمام 8 سوالوں کے جواب دینے ہیں جو انہوں نے نیب ترمیم پر اعتراضات اٹھائے ہیں. بہت شکریہ عامر سعید عباسی. جناب عبدالمعید جعفری ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد سی پیک کا مستقبل, پاک چین تعلقات, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا مستقبل اس بات پہ منحصر کرتا ہے کہ پاکستان میں چینی شہریوں کو مکمل سیکیورٹی حاصل ہو, چین کی کمپنیوں کو جو واجب الادا رقوم ہیں وہ ہم ان کی ادائیگی کریں, اور اس سلسلے میں آئندہ چند ہفتے بہت اہم ہوں گے. وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف چین کا ایک بہت اہم دورہ کرنے والے ہیں جس کے دوران سی پیک کے مستقبل کے حوالے سے بہت اہم فیصلے ہوں گے. بہرحال دونوں ملکوں کا یہ عزم مصمم ہے کہ چین اور پاکستان مل کے سی پیک کو بہرحال ہر صورت میں رواں دوا رکھیں گے. اس کا امتحان بھی ہے, آئندہ چند ہفتوں میں ہم اس کا نتیجہ دیکھیں گے چھوٹے سے وقفوں کے بعد.